کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس کی سلطنت آسمانوں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے، جسے چاہے وہ عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ تو ہے ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا اور طاقت والا۔ اے رسول، آپ کو رنج میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، ان میں سے جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن دل سے وہ مومن نہیں ہے، اور ان میں سے جو یہودی ہیں جھوٹ باتوں کے لیے یہ جاسوسی کرتے ہیں، اور یہ جاسوس ہے دوسرے لوگوں کے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں ثابت ہونے کے بعد، اور ان سے کہتے ہیں کہ یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ ملے تو پھر پرہیز کرنا، اور اگر اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو پھر تم کو ذرا بھی اختیار نہیں ہے کہ تم ہدایت دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتے کہ ان کے دل پاک ہوں، ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ ان میں فیصلہ کر دیں یا ان سے اذا کریں۔ اگر آپ ان سے اذا کریں گے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اگر فیصلہ کرنا چاہے تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کیجیے، بے شک اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ آپ سے کیسے فیصلہ کریں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی اس سے پھرتے جاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ انبیاء جو اللہ کے مٹی اور فرمانبردار تھے اسی کے مطابق یہود کو حکم دیا کرتے تھے، اور اہل اللہ اور علماء بھی اسی وجہ سے کہ ان کو یہ حکم تھا کہ وہ اللہ کی اس کتاب کی حفاظت اور نگرانی کریں گے، اور وہ ان کے شاہد تھے۔ تو تم بھی لوگوں سے نہ ڈرا کرو اور مجھے سے ڈرو، اور میرے احکام کے بدلے میں تھوڑے فائدے کی چیز مت خریدو، اور جو اللہ کے احکام کے موافق جو اللہ نے نازل کی ہیں فیصلہ نہ کریں گے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس میں یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخم کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو اس کو معاف کر دے تو وہی اس کا کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ کرے تو وہ ہی ظالمین میں شمار ہے۔ اور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی تھی جس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتی تھی، اور وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور انجیل والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے موافق فیصلہ کریں جو اس میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور جو بھی اس کے موافق فیصلہ نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ نافرمانوں میں ہی ہوگا۔ اور ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی جو بذات خود بھی سچی ہے اور اس سے پہلے اتارنے والی سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کے محافظ بھی ہے، تو ان کے آپس کے معاملات کا اسی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجیے، اور جو دین حق آپ کی طرف آیا ہے اس سے دور ہو کر ان کی خواہشات کے موافق عمل نہ کیجیے۔ تو اچھی باتوں کی طرف دوڑ کر آؤ، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو سب کچھ بتا دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ہم تاکید کرتے ہیں کہ تم ان میں اس کے مطابق فیصلہ کرو جو تم پر نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان سے بچے رہو کہ وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں بعض باتوں میں جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے،
پھر اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے گمراہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور لوگوں میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ تو کیا وہ جاہلات کے زمانے کا حکم چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کس کا ہوگا؟ مومنوں، تم یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بنایا کرو، وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا جو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ پھر تم دیکھتے ہی ہو ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے، دوڑ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو خوف ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہ پڑ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ مکمل فتح دے یا کوئی اور حکم اپنے پاس سے بھیج دے، پھر اپنے دل کے پوشیدہ خیالات پر ندیم ہوں گے۔ اور مومنین حیرت سے کہیں گے کہ کیا یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کی سخت سخت قسم کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سارے عمل برباد ہوئے جس سے وہ کسرے میں پڑے رہیں گے۔ مومنوں، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم پیدا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنین پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت دل ہوں گے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور وہ مالامات کرنے والوں کی مالامات سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تو بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست تو اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے دوستی کرے گا تو اللہ ہی کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہوگی۔ مومنوں، تم اپنا دوست نہ بنانا ان اہل کتاب کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، اور نہ کافروں کو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ اس کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہم میں کون سی بات معیوب پاتے ہو، باوجود اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس آئی ہے اور اس پر بھی جو پہلے آ چکی ہے، باوجود اس کے کہ تم میں اکثر نافرمان اور باغی ہیں۔